اچھا بعض اماموں نے ایک اور کام شروع کیا ہے, اس پہ کلپ بنا لیا کریں, اچھے اچھے ٹاپک ہیں یہ. میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے چینل سے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا, دوسرے دے دنادن نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم چیز ہے یہ ائمہ کرام کے سمجھنے کی. بعض امام یہ کرتے ہیں کہ پورے سال نماز میں اپنا قرآن دہراتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ اپنا قرآن الگ سے دہرا لو. کہتے ہیں ہم فجر میں شروع کریں گے الحمد سے لے کے پھر الف لام میم اور پھر پورا پڑھتے 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 وہ کہتے ہیں پورے سال میں ہمارا نمازوں میں قرآن ختم ہو گیا. بھائی آپ پبلک کو اس کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں, پبلک کو سنت قرات جو عام معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی صحابہ اور احادیث سے تاکید ہے. اجتماعی نظم میں اپنا نہ دیکھیں کہ میں نے اپنا قرآن دہرانا ہے. اجتماعی نظم میں آپ نے پبلک کی رعایت کرنی ہے, اور پبلک کی رعایت سنت قرات میں ہے. فجر میں طوال مفصل یہ سنت ہے, سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک, اور پھر ظہر میں بھی طوال مفصل, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ صورتیں پڑھیں, اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک. علماء کو پتہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے, تو ایک بیلنس نماز ہوگی. اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے, اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں, اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں, کوئی نائٹ ڈیوٹی, کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے, تو نائٹ ڈیوٹی ہے, کوئی بھی وجہ ہو, یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو, تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر, اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد, یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے. سورہ مزمل پڑھیں, آپ سورہ ملک پڑھیں, سورہ نون قلم پڑھیں, طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے, لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتا ہے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا, مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا, تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے, تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں, فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا, پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں, کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے, آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے, مختصر قرات کریں گے, ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے, اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں. اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے, جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو, مسجد میں تراویح کی نماز, تو تراویح کی نماز میں کیا ہے, پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں, تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے, اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا. 6 روزہ پڑھ لیں آپ, گھر میں پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں, شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی. اس میں 27ویں کو یا 29ویں قرآن ختم ہوگا تاکہ سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی, 10 روزہ ہوگی. بھائی آپ اپنے گھر میں کرو, کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے تپڑ نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے, اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے, اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی. یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں, تو میں اذان کا بتا رہا تھا, اشہد اللہ الہ, الہ میں الہ نہیں ہے, الہ الا اللہ, آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے, اشہدو میں ہا کو پہلے کھینچیں گے, پھر ان
اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے. انا ہے بھائی، بس اتنا کافی ہے، اتنا ہی ہے اسلام میں. انا نہیں ہے، پھر بھی گھمائے گا، بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو. انا بس. پھر آگے محمدن، محمد میں میم پہ تشبیہ ہے. تو اب یہ نہیں کہ محمد، یہ کس اصول کے تحت؟ تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے، جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ. نا 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 نا، یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا، کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے، تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج کل کے عرب تو ایسے ہی اذانیں دے رہے ہیں، تو عربی آج کی زبان نہیں ہے، 1400 سال پرانی زبان ہے. تو جو علم لغت کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے جو گرامر مرتب کی ہے وہ آج کے عربوں کو دیکھ کے نہیں کی ہے، وہ 1400 سال پہلے کی عربی زبان کو دیکھ کے کی. آج کے عرب بھی اس اصول کے پابند ہیں، اگر وہ اس پہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا قول حجت نہیں ہے. ایسے تو مصر کے عربی جو ہے وہ اللہ اکبر کو اللہ اچبر بولتے ہیں. میں نے خود سنا ہے اور بارہا سنا ہے. مصر کے جو عربی آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو میں نے بہت دفعہ میں سنا ہے اللہ اچبر. اب آپ کہو کیونکہ وہ بھی تو عرب ہیں، تو بھائی وہ عرب ہیں، لیکن آج ان کے لب و لہجے سعودیہ والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں، مصر والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں، مسقط والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں. تو وہ بھی پابند ہیں کہ جب قرآن اور سنت والی عربی بولیں گے تو وہ ان اصول اور ضابطوں کے پابند ہوں گے، ان اصول اور ضابطوں کے وہ پابند ہوں گے. تو اشہد ان کھینچتے چلے جاتے ہیں، محمد کوئی اینڈ نہیں ہے، وہی اپنے لنگس کی طاقت بتا رہا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ میں رسول اللہ، ایسے یہ رسول کو کوئی مد نہیں ہے، اس پہ کس بیس پہ کھینچ رہے ہو آپ؟ گو کہ کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، اور دلیل نکالی ہے کہیں سے قاریوں کے کلام سے کہ یہ مد تعظیمی ہے، لیکن کہیں ہمیں ملتا نہیں ہے. یہ بہت کمزور قول ہے. اور مان لو یہ صحیح قول ہے، اس کی انتہا کیا ہے بس یہ بتا دو. آپ اس کو ضبط کیسے کریں گے؟ وہ رسول کو تعظیم میں کھینچتا چلا جاتا ہے، اپنے پھیپھڑوں کی طاقت دکھا رہا ہے وہ، تو مؤذنوں کو چھوڑ دیا جائے گا جتنا مرضی کھینچو آپ. تو رسول اللہ کھینچتے چلے جائیں. پھر حی علی الصلاۃ میں حی پہلے اس کو کھینچتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی. حی کیوں؟ حیا ہے، حیا عربی میں لفظ کیا ہے؟ جب کسی کو بلایا جاتا ہے حیا، حیا نہیں ہے، یہاں کوئی تک ہی نہیں بنتا مد کا. پھر علی الصلاۃ کو علی الصلاۃ پڑھیں گے. تو عجیب ہی اذانوں میں اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس مؤذن کی اذان خوبصورت ہے. جنہوں نے اذان سکھانے کے ادارے کھولے ہیں وہ بھی خوبصورتی کو تو فوکس کر رہے ہیں، قواعد اور ضوابط کو بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ مؤذن کو جب کھڑا کر دو آپ مائک کے سامنے تو وہ جانے اور اس کا مائک جانے اور اس کے پھیپھڑوں کی طاقت جانے. تو ایک دو دفعہ تو اذان بہت اچھی لگتی ہے، یار مسجد میں بڑی پیاری اذان ہو رہی ہے، 2-4 دفعہ کے بعد لوگ پھر احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت لمبی اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا احترام انسان سے، اور پھر کوئی احترام نہ کرے تو اس کو منع کیا جائے کہ یار احترام کرو. تو کون سا فرض ہے احترام کرنا؟ وہ فتوے دینے پہ آ جاتا ہے. فرض واجب نہیں ہے، لیکن شاعر اسلام تو ہے نا اذان، اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے اذان کی. اور پھر دوسری بات یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہوتے پھر وہ جب احترام، تو بھائی اتنا لمبا احترام کرے کون یار، یہ تو بہت لمبی اذان کھینچتے ہیں. یہ جب ان کو سمجھایا جائے، ہاں پھر لوگ کچھ فتویٰ لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اذان تو مختصر دلواؤ، تو کہتے ہیں لو تمہیں اللہ کے نام سے نفرت ہے. تو بھائی یہ شریعت کا آپ یوز کیا کر رہے ہو؟ غلط یوز. میں جہاں پہلے رہا کرتا تھا میں خود بہت لمبی اذان دیتا تھا، پھر مجھے تنبیہ کی مفتی رشید احمد صاحب نے، تو میں نے وہ چھوڑ دی لمبی اذانیں. تو وہاں بھی یہی تھا، میں اذان دیتا تھا، لوگ بڑی تعریف کرتے تھے، بہت کھینچتا تھا میں، بہت لنگس کی طاقت پوری لگا کے نا اتنا لمبی اذان. تو ایک دو دفعہ میں تو بڑی پسند آئی. پھر مجھے یاد ہے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یار ہم لوگ بدماش لوگ ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اذان اتنی لمبی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں اذان کا احترام کریں، یار تھوڑا مختصر کر دیا کرو.
اب دیکھنا لوگ اس پہ کہیں گے اچھا یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کی رعایت میں مختصر اذانیں ہو رہی ہیں. نہ ان لونڈے لپاڑوں میں بھی اتنی فہم ہے کہ اذان کا ہم کیا کریں, احترام. تو ان کے اندر یہ احترام رہنے دو, یہ احترام ان سے لونڈا لپاڑا پن بھی چھڑوا دے گا, لیکن احترام ہی شارٹ ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا.